یہ ویڈیو ہے ان لوگوں کے لیے جو شوگر سے اور موٹاپے سے بہت تنگ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں سوریا اختیار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج میں جس مسئلے پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ پوری دنیا میں ایک ایسا برننگ ایشو ہو چکا ہے کہ لوگ اس کی وجہ سے اپنے کاروبار، اپنے دوسرے معاملات اچھے طریقے سے کر نہیں پا رہے۔ تو دیکھا جائے تو وہ بیماری بھی نہیں ہے، اور اگر اس کو سیریس نہ لیا جائے تو یہ بہت بڑی بیماری ہو جاتی ہے۔ اب یہ ہمارے اپنے اختیار میں ہے کہ ہم اس کو کس لیول پہ مینج کرتے ہیں، اور یہ ہے کیا، یہ سب جانتے ہیں کہ وہ ہے ڈائبٹیز، جسے ہم عام زبان میں شوگر کہتے ہیں۔ کہنے کو یہ شوگر، لیکن ایک ایسی شوگر جو ہمارے جسم کے مختلف اعضاء کو نہایت نقصان پہنچاتی ہے۔ سب سے پہلے تو میں وہی بات کہ ہمیں ہر چیز کی کاز کو دیکھنا ہوتا ہے، اس کا سبب دیکھنا ہوتا ہے۔ تو ڈائبٹیز کی جو کاز ہوتی ہے، اگر آپ بات کرتے ہیں ٹائپ 1 کی، تو یہ جینیٹیکلی بھی ہوتی ہے، یعنی آپ کو وراثت میں، آپ کی جینز میں یہ چیز ملی ہے۔ دوسرا کچھ انوائرمنٹل فیکٹر ہوتے ہیں، اور اس میں ہوتا کیا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسولین کی پروڈکشن جو ہے وہ ہوتی ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا امیون سسٹم اتنا ویک ہو جاتا ہے، اور وہ انسولین کا جو ہارمون ہوتا ہے اس کی پروڈکشن میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو ٹائپ 2 ہے اس میں جنرلی ہمارا لائف سٹائل، ہمارا اس طرح کا انداز کہ ہم بالکل ہی سیڈنٹری لائف سٹائل میں رہتے ہیں، اور میں جس بات کو دیکھ رہی ہوں، اور میں اس سے بہت زیادہ لوگوں کو بھی بتانا چاہتی ہوں کہ آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ معاملہ اگر آج اس پہ ہم نے نہ سوچا، ہم نے نہ کام کیا، تو یہ مزید اتنا بڑھ سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ بے شمار زندگیاں خراب ہو سکتی ہیں۔ اور وہ کیا ہے، وہ ہے موٹاپا، اوبیسٹی۔ اوبیسٹی کی وجہ سے جو مشکلات کو دیکھنا پڑتی ہیں لوگوں کو، اس میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان سٹریس میں جاتا ہے۔ جیسے سٹریس میں جاتا ہے اس کی امیونٹی ڈاؤن ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس کے پینکریاس کے اوپر اثرات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب پینکریاس کے اوپر اثرات کیا ہوتے ہیں کہ وہ انسولین کی پروڈکشن کرتا تو ہے ٹائپ 2 میں، لیکن باڈی اس کو یوٹیلائز نہیں کرتی۔ سو میری نظر میں اگر کسی نے شوگر کو کنٹرول کرنا ہے تو صرف یہ مت کرے کہ اچھا جی انسولین ڈیپینڈنٹ ہو گیا، یا گولیوں پہ چلے گئے، یا بغیر انسولین کے گزارا کر لیا۔ یہ میرے خیال میں کافی نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو اپنی زندگی میں اپنے کھانے پینے کو دیکھنا پڑے گا، اپنی زندگی کے سٹائل کو دیکھنا پڑے گا، آپ کو اپنی ذات کے لیے ٹائم نکالنا پڑے گا، کیونکہ جب تک آپ اپنے آپ کو خود انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، میرا نہیں خیال کرتا کوئی آپ کو سمجھ سکتا ہے۔ آپ لاکھ کسی حکیم کے پاس جائیں، کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، کسی ڈائٹیشین کے پاس جائیں، آپ کا مسئلہ حل نہیں ہونے والا اس وقت تک جب تک آپ پراپر طریقے سے اس کو سیریس نہیں لیں گے۔ اور دا بیسٹ وے یہی ہے کہ جس کا کام اسی کو کرنا زیادہ اچھا ہوتا ہے، تو آپ جائیں ماہر غذائیات کے پاس جو بھی آپ کے ایریے میں ہے، کیونکہ ماہر غذائیات نے کیا کرنا ہے کہ شوگر کے متعلقہ جو معاملہ ہے اس کی پوری ہسٹری لینی ہے، اس کی اسیسمنٹ کرنی ہے، اور اسیسمنٹ کے بعد اس نے ڈائٹ پلاننگ کرنی ہے۔ اور ڈائٹ پلاننگ کیا ہوتی ہے؟ اکارڈنگ ٹو یور باڈی نیڈ، جسے ہم کسٹمائز ڈائٹ پلان کرتے ہیں۔ اس میں کیا کرتے ہیں کہ کسی کو شوگر ہے، چاہے وہ بڑھاپے میں ہے، کوئی ینگ ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی پریگننٹ خاتون ہے، تو اکارڈنگ ٹو نیڈ آف دا باڈی ہم نے وہ اس کی اسیسمنٹ کر کے اس کو ڈائٹ پلان بھی دینا ہے، اس کو کاؤنسلنگ بھی کرنا ہے، اس کی موڈیفکیشن ان لائف سٹائل بھی کرنی ہے۔ تو میری نظر میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے بہتر حل کیا ہے کہ ہم نے سٹارٹ کرنا ہوتا ہے کاؤنسلنگ سے۔ کاؤنسلنگ کے بغیر آپ کبھی بھی کسی بیماری پہ کسی انسان کے اوپر کام نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اس کے کوئی فائدے ہوں گے، بجائے اس کے کہ لوگوں کو ایک لائن میں لگایا جائے کہ آپ یہ کھا لیں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ لوگ بڑے بڑے طریقے ڈھونڈتے ہیں، کچھ ڈیفرنٹ طریقوں کے اپنے اوپر آزماتے رہتے ہیں ٹوٹکے، تو ایسا ہرگز مت کریں۔ آپ یہ کریں کہ ایکسپرٹس کے پاس جائیں، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، آپ ڈائٹیشین کے پاس جائیں، آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں۔ اور ہوگا کیا کہ جب وہ آپ کو انڈرسٹینڈ کریں گے، آپ کے مینٹلی مسئلوں کو دیکھیں گے، پھر ہی آپ کا مائنڈ میک اپ ہوگا اور آپ اپنی صحت کے اوپر توجہ دیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ شوگر ہوگی، کھانا کیا؟ بڑی سیدھی سی بات ہے، ہر بندہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو کسی مشکل میں مت ڈالے۔ بڑا آسان کام ہے کہ ایک گلائسیمک انڈیکس ہوتا ہے اور ایک گلائسیمک لوڈ ہوتا ہے۔ اس کی آپ نے دو طرح کے چارٹ لے لینے ہیں، نیٹ سے بھی آپ کو مل جاتے ہیں۔ اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس میں شوگر زیادہ ہے،
اس سے آپ کو کلیئرلی پتا چل جائے گا. تو آپ اوائڈ کریں گے وہ چیزیں جس میں شوگر کانٹینٹ قدرتی طور پہ زیادہ ہے. دوسرا آپ یہ دیکھیں گے کہ گلائسیمک لوڈ یعنی کون سی چیز کھانے سے ہمارے جسم میں گلوکوز زیادہ جاتی ہے، اس کو آپ جو ہے نا وہ چیزیں کھائیں گے جو آپ کی باڈی میں جا کے کم گلوکوز بنائے. تو کرنا کیا ہے، ہائی فائبر ڈائٹ لینی ہے، پروٹین بہت اچھی لینی ہے، اور پانی زیادہ پینا ہے، نیند پوری کرنی ہے. جب تک آپ یہ کام نہیں کریں گے، آپ جو مرضی میڈیسن کھاتے جائیں، آپ جو مرضی انجیکشن لگاتے جائیں، میرا نہیں خیال کرتا کہ آپ ایک ایکٹیو لائف گزاریں گے. میری نظر میں شوگر بیماری نہیں ہے، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو آپ مینج کر سکتے ہیں. بیماری یہ کب بنتی ہے؟ جب آپ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، آپ صرف اور صرف ٹیسٹوں کے چکر میں رہتے ہیں، آپ میڈیسن کے چکر میں رہتے ہیں. آپ اپنی زندگی میں اگر بہتری لانا چاہتے ہیں تو کوئی مشکل کام نہیں، صرف اپنی خوراک کو مینج کریں اور ایسی چیزیں کھائیں جس میں اللہ کی ذات نے فائبر زیادہ رکھا ہے. فائبر کیا کرتا ہے کہ وہ آپ کو شوگر کم دیتا ہے، بلک زیادہ دیتا ہے. اگلی بات یہ پرہیز کیا کرنی ہے؟ پرہیز یہ کرنی ہے کہ وہ چیزیں مت کھائیں جو پروسیسڈ ہیں، بند ڈبوں میں ہیں، اور ایسی چیزیں جس میں شوگر زیادہ ہے، اور ایسی چیزیں جس میں میدا زیادہ ہے. اچھا جی، میں یہ بات کر رہی تھی کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اگر چینی چھوڑ دوں تو میں شاید کامیاب ہو جاؤں، لیکن وہ ساتھ میں سفید آٹا نہیں چھوڑتے، وہ میدے سے بنی ہوئی چیزیں نہیں چھوڑتے. تو میدا کیا ہوتا ہے؟ الٹیمیٹلی میدا جب ہمارے جسم میں جاتا ہے کھانے کے بعد وہ شوگر میں کنورٹ ہو جاتا ہے. تو لہٰذا یہ مت سوچیں کہ آپ تو میٹھی چیزیں کھاتے ہی نہیں ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ میٹھی چیز نہیں کھائی، میں نے تو نان تو کھایا تھا، چاول بھی کھائے تھے، اور میں نے بیکری کی چیز بھی کھائی تھی. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے جسم کو جا کے شوگر دیتی ہیں. لہٰذا سب سے پہلے یہ کریں، اپنی اسیسمنٹ خود کریں. ایک چارٹ اپنے سامنے رکھیں، ایک ڈائری بنائیں، اس کے اوپر ڈیلی لکھیں کہ آج آپ نے کیا کھایا. جب تک آپ اپنی اسیسمنٹ خود نہیں کریں گے، آپ کبھی بھی اپنی صحت کو بہتر نہیں کر سکتے. کوئی آپ کو کیا سمجھے گا جب تک آپ اپنے آپ کو خود نہ سمجھیں. اچھا، ہمیں ایک بات جو لوگوں تک پہنچانی ہے وہ یہی ہے کہ آپ گھر بیٹھے اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں، مگر کس طرح سے؟ اس میں زیادہ تر جو ہم شوگر کے مریضوں کو ایسی چیزیں بتاتے ہیں، سپوز اگر ہم ناشتے کی بات کرتے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ ناشتہ سفید روٹی کے ساتھ کریں، بہتر ہے کہ آپ ملٹی گرین آٹے کی روٹی بنا لیں اور ساتھ میں آپ سبزی دال کوئی سا بھی سالن لے لیں. اس کے ساتھ سٹمک کو اچھا کرنا ہوتا ہے تو بہتر ہوتا ہے کہ آپ پودینے کی چٹنی دہی میں ڈالیں، اس کا رائتا بن جائے گا. اور ساتھ میں اگر آپ کھیرا کھا لیں گے تو آپ کی باڈی میں گلوکوز جو ہے وہ کم بنے گی. روٹی کے اوپر فوکس کم کرنا ہے، روٹی ہمیشہ چھوٹے سائز کی کھائیں. کوشش کریں کہ اپنے پیٹ کو دہی رائتے کے ساتھ اور سلاد کے ساتھ بھریں. اور کھانے سے پہلے ہمیشہ ایک پری میل فارمولا ہوتا ہے، یعنی آپ نے میجر میل لینا ہے تو اس سے پہلے آپ نے لو کیلوری پلان جو ہے نا اس کے اوپر فوکس کرنا ہے. اس وقت مارکیٹ میں بہت ساری چیزیں ہیں، ایسی چیزیں جو اگر آپ تھوڑی سی بھی لیں گی تو آپ کو اس میں کافی سارا فائبر مل جائے گا، جسے ہم سولبل فائبر کہتے ہیں. سولبل فائبر کیا ہوتا ہے؟ یہ چیا سیڈ ہوتے ہیں، یہ سبول کا چھلکا ہوتا ہے، یہ تخم بلنگا ہوتی ہیں. اس کے علاوہ میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ ایک پاؤڈر ہے جسے ہم نیوٹروسلم پاؤڈر کہتے ہیں، موٹاپے کے لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں. وہ ایک ایسی ہربس کا سب بنایا ہوا مختلف ہربس ڈال کے کہ اگر آپ ایک چائے کے چمچ کے برابر اس کو استعمال کریں گے تو آپ کو ہاف پلیٹ آف سیلڈ کے برابر اس میں فائبر ملے گی. مجھے پتا ہے کہ لوگ ہر وقت سلاد نہیں کھا سکتے، تو ہمیں لوگوں کو ان کی سہولت کے مطابق فائدہ دینا. یہ تو ہو گیا آپ کا ناشتہ. اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ادھر سے ناشتے کے ساتھ ہی آپ نے چائے پی لی. تو چائے جو ہوتی ہے نا وہ آپ کی باڈی میں آئرن کی کمی کرتی ہے اور آپ کے کھانے کو پراپر ہضم نہیں ہونے دیتی. کوشش کریں کہ آپ گرین ٹی یوز کریں، قہوہ جسے کہتے ہیں. کسی بھی چیز کا آپ گھر میں بنا لیں، کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ پیکنگ والا خریدیں. آپ سونف کے تھوڑے سے دانے لیں، آپ پودینے کے تھوڑے سے پتے لیں، چھوٹی الائچی دار چینی لیں اور مرنگا کے تھوڑے سے پتے ڈال کے قہوہ بنا لیں. 1 کپ قہوہ جو ہے وہ آپ کو کیلشیم بھی دے گا، آپ کو آئرن بھی دے گا، اور آپ کا کھانا ہضم کرے گا اور آپ کے پینکریاس کو ایکٹیو کرنا شروع کر دے گا. آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ آپ کی انسولین کی ڈوز کم ہو جاتی ہے. اگلی اس کے بعد اگر آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو 11 بجے سنیک ٹائم ہوتا ہے. اس میں آپ نے ایسے فروٹ کھانے ہیں جس میں کم میٹھا ہوتا ہے، جیسے امرود ہو گیا، پپیتا ہو گیا، اور گرین ایپل بھی بیسٹ چیز ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کیلا کھانے سے شوگر ہو جاتی ہے، حالانکہ کیلے میں بہت اچھی فائبر ہوتی ہے اور اس میں اتنی اچھی پوٹاشیم ہوتی ہے کہ وہ آپ کی باڈی کو مینٹین رکھتا ہے.
سو جتنی بھی لیٹسٹ ریسرچ ہو رہی ہے اس میں 2 چیزوں کو ایڈ کیا جا رہا ہے جو کہ شوگر کے مریض نہیں کھاتے تھے، اور اسی وجہ سے وہ اپنی لائف میں سے انہوں نے نکال دیا تھا، ایک گاجر اور ایک کیلا۔ انہیں لگتا تھا کہ یہ شوگر کے مریض نہیں کھا سکتے۔ یہ دونوں چیزیں رچ فائبر سورس ہیں، تو جب آپ کو بھوک لگے بجائے اس کے کہ آپ کوئی بیکری کی چیزیں کھائیں، بہتر ہے کہ آپ ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز سلیکٹ کر لیں، آپ اس کو کھائیں۔ اس کے بعد ہمارا لنچ آ جاتا ہے۔ لنچ میں جنرلی جو ہے وہ شوگر کے مریضوں کو کوشش کرتی ہوتی کہ میں انہیں چپاتی نہ بتاؤں، مکس ویجیٹیبل کا سیلڈ بنا لیں یا اس کو سٹیم کر لیں سبزیوں کو، ساتھ میں اگر اویلیبل ہے تو کوئی چکن کی بوٹی ایڈ کر لیں، اگر وہ نہیں ہے تو آپ لوبیا بھی لے سکتے ہیں، آپ اس میں کالے چنے ڈال سکتے ہیں۔ یہ بڑا مزے کا سیلڈ بنتا ہے، اس میں 2 چمچ اگر آپ دہی کے ڈال لیں گے تو آپ کا ایک مکمل لنچ ہو جائے گا، جس سے آپ کی کانسٹیپیشن بھی ختم ہوگی، کیلریز بھی آپ کی کنٹرولڈ ہوں گی، اور اس میں شوگر جو ہے نا وہ بالکل مینٹین رہے گی۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں شام 5 بجے کی۔ 5 بجے جو ہے پھر آپ کو ایسی ہی کوئی چیز لینی ہے جو آپ کو انرجی بھی دے اور آپ کو فائدہ بھی دے، تو اس میں 2 چیزیں بہت بہترین ہوتی ہیں کہ آپ 1 کپ دودھ کا لے لیں یا آپ 1 کپ دہی کا لے لیں۔ اس میں کیا کرنا ہے، اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے آپ نے اس میں چیا سیڈ ایڈ کرنے ہیں اور چھوٹا سا کوئی فروٹ آپ اس میں ایڈ کر لیں، تو یہ آپ کے لیے ایک بہترین سنیک بن جاتا ہے، جس سے فلنس بھی رہتی ہے، آپ کی آنتیں بھی جو ہے اچھے طریقے سے چلتی رہتی ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم شام کی بات کرتے ہیں تو شام میں آپ نے کوئی پری میل فارمولا لے لینا ہے۔ جنرلی لوگ سارا دن کچھ نہیں کھاتے اور رات کو پھر بہت زیادہ کھاتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ آپ ایک دم زیادہ پیٹ بھریں، بہتر یہ ہوگا کہ آپ 5 ٹائم پہ میل کو ڈیوائیڈ کر لیں، تھوڑا تھوڑا کھائیں، لو کیلوریک اینڈ ہائی فائبر، مگر اس کو اس طرح سے کھائیں کہ وہ آپ کی شوگر کو ایلیویٹ نہ کرے۔ جنرلی شوگر کے مریضوں کو زیادہ پیٹ بھر کے کھانا کھانا منع ہوتا ہے، انہیں اپنی پورشنز کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، انہوں نے اپنی ٹائمنگ کو مینٹین کرنا ہوتا ہے۔ تو رات کے کھانے میں اگر سارا دن آپ نے چپاتی نہیں کھائی تو آپ چپاتی ضرور کھائیں۔ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم تو صرف دودھ پی کے سو جائیں گے، حالانکہ شوگر ہے، اگر آپ صرف دودھ پی کے سو جائیں گے تو ہوگا کیا کہ آپ نے ساری رات سونا ہے، آپ کی شوگر ڈاؤن بھی ہو سکتی ہے۔ سو ہم نے دونوں چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے، شوگر کو ہائی ہونے سے بھی کنٹرول کرنا ہے اور لو ہونے سے بھی کنٹرول کرنا ہے۔ سو آج کی اس ویڈیو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اپنا پورا پلان مل گیا ہوگا، اور اس پلان میں آپ نے خود پلان کرنا ہے کہ اس کو مینج کیسے کرنا ہے۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، سلاد ضروری نہیں کہ آپ کاٹ کے کھائیں، اگر کھیرا آپ اچھا سا دھو کے اس کو چبا کے کھا لیں گے تو آپ کو کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا۔ سو آج کی اس ویڈیو کو دیکھیں اور شیئر کریں اور اپنے جو ہے ریویوز دیں ہمیں، اور میں امید کرتی ہوں کہ ہم نیکسٹ بھی اس طرح کی ویڈیوز آپ کو بھیجیں گے اور آپ اس کے اوپر اپنی رائے دیں گے۔ تھینک یو۔